ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. واجب الاحترام اللہ احکام الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات، ماہ رمضان المبارک دی آمد ہو سکتا ہے کل دا روزہ ہوئے، اگر کل دا نہ ہویا تو پرسوں دا انشاءاللہ ضرور ہوئے گا. اس ماہ مبارک دی قدر کرنا، ایدہ احترام کرنا، اس مہمان دی مہمان نوازی کرنا اہل ایمان تے فرض ہے کہ اس مہینے دا احترام کرے، ایدی عزت کرے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تساں دوست احباب دے سامنے ایسے چند اعمال دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ جن اعمال نو ماہ رمضان دے اندر خاص کیتا گیا، جڑے اعمال ماہ رمضان دے اندر ضروری کرنے چاہیے نے، انہاں دا تذکرہ تساں احباب دے سامنے کرنا چاہنا. اللہ دی حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین مینوں صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے
اور سن سنا کہ اللہ رب العالمین کما حقہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جدوں ماہ رمضان دا چاند نظر آ جائے تو سب تو پہلے چاند دیکھن دی دعا پڑھی جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیا کردے سن۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ جدوں بھی نئے مہینے دا چاند طلوع ہوندا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھیا کردے۔ تو جدوں بھی اج رات یا کل رات تسی ماہ رمضان دا چاند دیکھو تو سنت دے مطابق یہ دعا پڑھو۔ اللہ رب العالمین سانو یہ دعا پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ جدو چاند نظر آ جائے گا تو پھر اس مہینے دا آغاز ہو جائے گا۔ تو اس مہینے دے آغاز ہون تو بعد سب تو پہلا جڑا عمل ہے وہ ہے اس ماہ رمضان دے روزے رکھنا ہے۔ ماہ رمضان دے روزے رکھنا یہ دی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ جس طرح کہ پچھلے جمعے دے اندر میں ماہ رمضان دی فرضیت دے حوالے دے نال چند باتاں عرض کیتیاں سن۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے اندر تشریف فرما نے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ۔ اے میرے صحابہ، اے میری امت دے لوگوں، تواڈی زندگی دے اندر ماہ رمضان دا مہینہ آ چکے ہے۔ اس مہینے دے روزے مبارک مہینے دے روزے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان اتے فرض کیتے نے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحیح البخاری دے اندر اور دیگر کتب احادیث اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ ایمان دی حالت دے اندر انہیں اسلام نو قبول کیتا ہے، اپنے آپ نو مسلمان کہلانے والا ہے، ایمان دی حالت دے اندر اور ثواب دے ارادے دے نال اللہ نو راضی کرن دی خاطر ماہ رمضان دے روزے رکھ دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ اللہ ماہ رمضان دے روزے رکھن دی وجہ نال اللہ اپنے اس بندے دے سابقہ صغیرہ گناہ دے معافی دا قلم پھیر دیندے نے۔ اتنی برکت ماہ رمضان دے روزے رکھن دی کہ سابقہ صغیرہ گناہ جڑے نے انہاں تے اللہ رب العالمین معافی دا قلم پھیر دیندے نے۔ دوسری حدیث اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہاں دا کفارہ بن جاندا ہے۔ ایک رمضان تو لے کے دوسرے رمضان تک جڑے درمیان دے اندر بندے کو صغیرہ گناہ ہو جاندے نے، اللہ ایک رمضان تو لے کے دوسرے رمضان تک انہاں روزیاں نو کفارہ بنا دیندے نے۔ اللہ اپنے بندے دے صغیرہ گناہ میں تے معافی دا قلم پھیر دیندے نے۔ صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ جڑے دیگر نیکیاں کیتیاں معاف ہو جاندے نے، نماز نفل و نوافل پڑھیا معاف ہو جاندے نے، اور کبیرہ گناہ جڑے نے جب تک بندہ اپنے مالک دے کولوں اپنے گناہاں دی معافی طلب نہیں کرتا، اس وقت تک اللہ رب العالمین اپنے بندے دے کبیرہ گناہاں نو معاف نہیں کردے۔ تو صغیرہ گناہ جڑے نے رمضان المبارک دے روزے رکھن دی وجہ نال اللہ رب العالمین انہاں تے معافی دا قلم پھیر دیندے نے۔ یہ دنیا کے اندر اس بندے نو یہ مقام ملے گا کہ اللہ رب العالمین وہ دے صغیرہ گناہ تے معافی دا قلم پھیر دیں گے، اور کل قیامت والے دن اس بندے نو کی اجر ملے گا جڑا بندہ ماہ رمضان دے روزے رکھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے جنت دے 8 دروازے بنائے نے، انہاں 8 دروازیاں وچوں ایک دروازے دا نام باب الریان۔ اے دروازہ اللہ رب العالمین نے مخصوص روزے دار لوگاں واسطے بنایا ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین فرمان گے این الصائمون، میرے روزے دار بندے کتھے نے؟ اللہ آوازاں دیں گے، روزے دار کہیں گے اللہ اسی حاضر لبیک اے ساڈے مالک اسی حاضر۔ اللہ فرمان گے اے میرے بندیو، اے دنیا تے رہ کے ماہ رمضان دی قدر کرنے والو، ماہ رمضان دے روزے رکھنے والو، اے دروازہ میں تواڈے واسطے مخصوص کیتا ہے، اس جنت دے دروازے دے اندر باب الریان دے اندر جنت دے اندر داخل ہو جاؤ۔ پچھلے جمعے دے اندر بھی حدیث عرض کیتی سی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں یہ جنتی روزے دار اس باب الریان دے اندر جنت دے اندر داخل ہو جان گے، اللہ رب العالمین اس دروازے نو بند کر دیں گے۔ فرمایا کہ اس دروازے دے اندر سوائے جڑے روزے دار لوگ نے انہاں تو علاوہ کوئی بھی اس دروازے دے اندر داخل نہیں ہوئے گا۔ اے ماہ رمضان دے روزے رکھن دی فضیلت ہے، اور ماہ رمضان دے اندر قیام کرنا، نماز تراویح ادا کرنا، یہ دی بھی بہت فضیلت مقام اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھا۔ آپ فرماتے نے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ماہ رمضان دے اندر قیام کرتا ہے، ماہ رمضان دے اندر نفل و نوافل پڑھتا ہے، نماز تراویح پڑھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ رب العالمین اس بندے دے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیندے نے۔ اور دوسری حدیث نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک آدمی حاضر ہویا، آندہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے دسو میں اگر اس بات دی گواہی دیواں کہ اللہ رب العالمین دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، عبادت چاہے قولی ہوئے، عبادت چاہے فعلی ہوئے، عبادت کسی بھی قسم دیے
سوائے اللہ دے علاوہ کوئی بھی عبادت دے لائق نہیں۔ میں اس بات دی گواہی دیواں کہ تسی آخر الزمان اللہ دے رسول ہو، میں تانوں اللہ دے رسول ماننا وا، میں 5 وقت فرض نماز ادا کراں، ماہ رمضان دے روزے رکھاں، ماہ رمضان دے اندر قیام کراں، رات دے نفل و نوافل پڑھاں، نماز تراویح ادا کراں۔ مال اگر میرا زکوٰۃ نصاب نو پہنچ جائے میں اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کراں۔ اللہ دے رسول دسو نا کل قیامت والے دن کیڑے لوگاں دے نال میرا حشر ہوئے گا، کن لوگاں دے نال اللہ رب العالمین منو جنت دے اندر انہاں دے رفاقت عطا کرے گا، کیڑے لوگاں دے نال اللہ رب العالمین منو جنت دے اندر داخلہ نصیب کرے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے من الصدیقین والشہداء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ رب العالمین قیامت والے دن تینوں نبیاں دے نال، صدیقاں دے نال، شہداء دے نال جنت دا داخلہ نصیب کر دے گا۔ اتنی فضیلت ماہ رمضان دی اندر قیام کرن دی، نفل و نوافل نماز تراویح پڑھن دی کتنا مقام ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ ماہ رمضان دے اندر امام دے پیچھے کھڑے ہو کے نماز تراویح ادا کردے، نفل و نوافل ادا کردے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اللہ رب العالمین اس بندے نو پوری رات عبادت کرن دے برابر ثواب عطا کر دیندے نے۔ اتنا اجر و ثواب ہے۔ اج دیکھو جڑی ساڈی 12 مہینے دی روٹین بنی ہوندی ہے رمضان دے اندر بھی وہی ہوندی ہے۔ چند لوگ پہلے چند دن نماز دے اندر رونق ہو جاندی ہے، جو 4-5 دن گزرتے ہیں پھر وہ پرانے نمازی رہ جاندے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان واسطے یہ جڑا ماہ رمضان دا مہینہ ہے یہ تربیتی مہینہ ہے، یہ دے اندر مسلمان دی تربیت ہوندی ہے۔ اس مہینے دے اندر شیاطین جکڑ دیتے جاندے نے، لیکن کئی مسلمان بندے 12 مہینے جو 11 مہینے دی انہاں دی عادت ہوندی ہے، اسی طرح رمضان دے اندر بھی اپنے آپ کو مشغول رکھدے نے۔ تو رمضان دے اندر نماز تراویح ادا کرنا یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر اللہ رب العالمین دے سامنے کھڑے ہو جاندے، رات نو نماز تہجد ادا کردے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پاؤں مبارک سج جاندے، ورم پہ جاندے۔ اس قدر اللہ رب العالمین دے سامنے کھڑے ہو کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین راضی کر دے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہندیاں نے اللہ دے رسول تسی معصوم عن الخطا ہو، تہاڈی کوئی غلطی نہیں، تسی غلطیاں تو پاک ہو، اللہ نے غلطیاں تو پاک تانوں بنایا ہے۔ اللہ دے رسول تسی پھر بھی انیاں عبادتاں کردے ہو، بہت لمبا قیام کردے ہو، تہاڈے پیراں تے ورم پہ جاندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے افلا اکون عبدا شکورا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے عائشہ اللہ رب العالمین نے بڑیاں نعمتاں دے نال مینوں نوازیا ہے، میں اپنے رب دا شکریہ کیوں نہ ادا کراں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر ماہ رمضان دے اندر قیام کردے اور دیگر راتاں دے اندر یعنی نماز تراویح نماز تہجد مختلف دے نام نے، اگر رمضان دے اندر یہ ادا کرو ساڑھے عرف عام دے اندر انہوں نماز تراویح بولیا جاتا ہے، قیام رمضان اور دیگر راتاں دے اندر نماز تہجد۔ تو یہ نماز تہجد ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
بہت کثرت دے نال اللہ رب العالمین دے سامنے کھڑے ہو کے اللہ رب العالمین نو مناندے، کثرت دے نال نفل و نوافل پڑھدے۔ اللہ کی دعا ہے کہ رمضان دی آمد دے اللہ رب العالمین سانو ماہ رمضان دی اندر نماز تراویح دی اندر قرآن پاک سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلا کام جدوں چند نظر آ جائے دعا پڑھنی ہے، اس تو بعد ماہ رمضان دے روزے رکھنے نے، اور دوسرا کام رمضان دے اندر قیام کرنا ہے، اور تیسرا کام نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ماہ رمضان دے اندر عمرہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے نو ایک حج کرن دے برابر ثواب عطا کر دیندے نے۔ اور دوسری روایت دے مطابق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ماہ رمضان دے اندر عمرہ کرتا ہے وہ اسی طرح ہی ہے کہ جی میں محمد نال مل کے کعبۃ اللہ دا حج کر رہا ہے۔ اس مہینے دے اندر عمرہ کرن دا اجر و ثواب حج دے برابر ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندیاں نو ماہ رمضان دے اندر عمرہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری امت دے لوگوں ماہ رمضان دے اندر پے در پے عمرہ کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پے در پے حج کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام فرماندے نے حج اور عمرہ فقیری نو اس طرح دور کردا ہے جویں پٹھی جیڑی ہے لوہے دے زنگ نو دور کر دیندی ہے، اس طرح اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جویں پٹھی جڑی ہے لوہے دے زنگ نو دور کر دیندی ہے، اسی طرح حج عمرہ کرن دی برکت نال اللہ رب العالمین اپنے بندے دے گناہاں نو بھی دھو دیندے نے۔ اور چوتھا عمل ماہ رمضان دے اندر جڑا کرنا ہے، بہت سارے اعمال نے، میں چاند انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی توفیق دے نال چاند ایک بیان کراں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان دے اندر جیڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دا روزہ افطار کراندا ہے، وہ دا روزہ افطار کراندا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنہ اجر و ثواب اللہ رب العالمین روزہ رکھن والے نو اجر و ثواب عطا کر دیندے نے، انہی اجر و ثواب اللہ رب العالمین روزہ افطار کرن والے نو ثواب عطا کر دیندے نے۔ اتنا اجر و ثواب ہے ماہ رمضان دے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی دا روزہ کھلانا۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعوت دی بہت ترغیب دلائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جدوں آپ علیہ السلام مکہ چھوڑ کے مدینہ دی اندر گئے، آپ فرماندے نے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے یا ایھا الناس اے لوگو افشوا السلام، سلام نو آپس دے اندر عام کر دیو، واطعموا الطعام ایک دوسرے نو کھانا کھلایا کرو، واصلوا الارحام صلہ رحمی کریا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدوں لوگ ستے ہون اٹھ کے اللہ دے سامنے کھڑے ہو جایا کرو، نماز تہجد ادا کریا کرو۔ فرمایا جدوں تسی یہ چار کام کرو گے، سلام نو آپس دے اندر عام کرو گے، اپنے مسلمان بھائی دی دعوت کرو گے، رشتہ داری نو جوڑو گے، رات نو اٹھ کے اللہ رب العالمین دے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تدخل الجنت بسلام۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تسی سلامتی دے نال اللہ دی جنت دے مہمان بن جاؤ گے۔ تو ماہ رمضان دے اندر ایک کام کرن والا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی دا روزہ افطار کرایا جائے۔
تو یہ بہت بڑا اجر ہے. روزہ رکھن والے دے برابر اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا کر دیندے نے جڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دا روزہ کھلاندا ہے. لیکن موجودہ دور دے اندر دیکھو روزہ بھی اس بندے دا کھلایا جندا ہے جن نال کوئی تعلق ہے، جن نال کوئی بین کھلو نے. اکثر تسی جڑے امیر لوگ نے وہ دیکھو رمضان دے اندر داغ دا کردے نے، امیراں نو بلاندے نے، غرباء نو چھوڑ دیتا جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے وہ بہت بری دعوت ہے جس دعوت دے اندر عمراء نو امیراں لوگاں نو بلایا جائے اور غرباء نو چھوڑ دیتا جائے. فرمایا وہ بہت بدترین دعوت ہے. دعوت وہ ہونی چاہیے جی دے اندر غریب بھی تواڈی دعوت دے اندر شامل ہوئے، تانوں دعا دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ماہ رمضان دے اندر ایک دوسرے دا روزہ کھلایا کرو. اور ماہ رمضان دے اندر ایک اور کام کرن والا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 قسم دے آدمی نے جنہ دی دعا اللہ رب العالمین کدے بھی رد نہیں کردے. ہر صورت دے اندر اللہ رب العالمین انہاں 3 بندیاں دی دعا نو قبول کردے نے. انہاں دی دعا دے اندر قبولیت دے اندر کوئی بھی شک نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا آدمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے دعوت الصائم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جس بندے نے روزہ رکھیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے مغرب دے وقت جیڑی بھی دعا اللہ رب العالمین دے سامنے کردا ہے اللہ رب العالمین دے سامنے ہاتھ پھیلا لیندا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اللہ رب العالمین روزے دار دی دعا نو قبول کر لیندے نے. تو روزہ کھولن تو پہلے دسترخوان تے بیٹھے ہو، روزہ کھولن تو پہلے اللہ رب العالمین دے سامنے ہاتھ پھیلا کے کثرت دے نال دعاواں کریا کرو، کثرت دے نال استغفار کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے. اور دوسرا بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آپ فرماندے نے جڑا بندہ مسافر سفر دی حالت دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑی بھی دعا کردا ہے اللہ مسافر بندے دی دعا نو رد نہیں کردے. تیسرا آدمی ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ مظلوم ہے جدے تے ظلم کیتا گیا جیڑی بھی بد دعا کردا ہے اللہ رب العالمین مظلوم بندے دی فوری دعا نو قبول کر لیندے نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدو روزہ کھلن دا ٹائم ہوندا ہے، روزہ افطار کرن دا ٹائم ہوندا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ان للہ تعالی عند کل فطر اتقاء من النار وذالک کل لیلۃ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو روزہ افطار کرن دا وقت ہوندا ہے شام دے قریب قریب وقت ہوندا ہے سورج غروب ہون تے کیا ہوندا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ رب العالمین اپنے کئی بندیاں نو جہنم دے کولوں آزادی دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیندے نے. اور فرمایا کہ ہر روز یہ نہیں کہ ایک دن، ہر روز اللہ رب العالمین اپنے کئی بندیاں نو جہنم دے کولوں آزادی عطا کر دیندے نے. تو رمضان المبارک دے اندر افطار دے وقت جد روزہ افطار کیتا جاتا ہے اس وقت کثرت دے نال اللہ رب العالمین دے کولوں دعاواں کرنیاں چاہیے. اللہ جڑے میرے کو پچھلے گناہ ہو گئے نے اللہ تو غفور رحیم ہے، اللہ تو غلطیاں معاف کرنے والا ہے، اللہ میں گناہ گار تیرا بندہ، اللہ تو غفور رحیم ہے، اللہ میرے ساتھ کا گناہات صغیرہ کبیرہ گناہات معافی دا کلم پھیر دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماہ رمضان دے اندر ایک جڑا کام کرنے والا ہے وہ قرآن پاک دی کثرت دے نال تلاوت کرنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہوندے
صحیح البخاری دے اندر موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام دے کول آ کے جبریل قرآن دا دور کر دے، نبی پاک علیہ السلام جبریل نو قرآن سنایا کر دے، اور جبریل نبی پاک علیہ السلام نو قرآن پاک سنایا کر دے۔ تو سانو بھی چاہیے کہ ماہ رمضان دی آمد ماہ رمضان دے اندر قیام دے اندر جڑا قرآن پاک پڑھیا جائے، سانو چاہیے کہ اسی دل لگا کے سنیے۔ ایک موقع تے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اے عبداللہ میں چاہنا وا کہ میں اپنے تو علاوہ کسی دوسرے کو قرآن سنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ دے رسول قرآن تواڈے تے نازل ہویا ہے، جس قدر اچھا قرآن تسی پڑھ سکتے ہو، میری تواڈے سامنے کی حیثیت ہے، میں اچھا نہیں پڑھ سکتا جتنا اچھا تسی پڑھ سکتے ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ میں تیرے کول قرآن سننا چاہنا وا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ النساء دی تلاوت شروع کر دیندے نے، تے تلاوت کردیاں اس مقام تے پہنچدے نے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن پاک دی سورۃ النساء دی اس آیت تے پہنچدے نے، دیکھدے نے کہ نبی پاک علیہ السلام دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے، نبی پاک علیہ السلام زاروں کے تار رو رہے نے، اسی اج قرآن سننے میاں اسی تس تو مس بھی نہیں ہوندے، اسی قرآن سننے میاں جمعہ دے اندر اور دیگر خطبہ دے اندر، لیکن اسی قرآن تو کوئی بھی سبق حاصل نہیں کردے۔ سانو چاہیے کہ اسی قرآن پاک نو ترجمے دے نال پڑھیے، قرآن پاک نو سمجھ کے پڑھیے، پھر قرآن پاک اپنے رنگ دکھاندا ہے۔ اسی قرآن پاک نو سمجھ دے نہیں، قرآن پاک نو سمجھ کے پڑھ دے نہیں، ساڈے گھراں دے اندر قرآن پاک پڑھن دا ماحول نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اے میری امت دے لوگو اپنے گھراں نو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھراں دے اندر نماز پڑھیا کرو، اپنے گھراں دے اندر قرآن پاک دی تلاوت کریا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جس گھر دے اندر قرآن پاک دی تلاوت کیتی جاندی ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اس گھر دے اندروں شیاطین دوڑ لگا جاندے نے، اس گھر دے اندر شیاطین چلے جاندے نے۔ میرے بھائیوں بزرگوں ساتھیوں چاہندے ہو کہ اللہ رب العالمین تواڈے تے راضی ہو جائے، قرآن پاک دی کثرت دے نال تلاوت کرو، خود بھی قرآن پاک دی تلاوت کرو، اپنے بچیاں نوں بھی حکم دیو، اپنی بیویاں نوں بھی حکم دیو۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک دی تلاوت دی برکت دے نال اپنی رحمتاں دا نزول کر دیندے نے۔ اللہ تعالیٰ دی رحمتاں اتر دیاں نے جس گھر دے اندر قرآن پاک دی تلاوت کیتی جاندی ہے۔ تو ماہ رمضان دے اندر کثرت دے نال قرآن پاک دی تلاوت کیتی جائے، اور ماہ رمضان دے اندر آخری عشرے دے اندر لیلۃ القدر تلاش کیتا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، اللہ فرماتے نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی تواڈے اتے لیلۃ القدر والی رات دے اندر اس قرآن نو نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، سونیا تانوں کی پتہ کہ لیلۃ القدر کی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ رب العالمین فرماتے نے لیلۃ القدر 1000 مہینے دی عبادت نالوں افضل ہے۔ جڑا بندہ لیلۃ القدر نو پا لیندا ہے 1000 مہینے دی عبادت نالوں اللہ رب العالمین اس بندے نو زیادہ اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر
ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے جیڑا بندہ لیلۃ القدر دی اندر عبادت کردا ہے، اللہ رب العالمین دے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے، نفل و نوافل پڑھدا ہے، اللہ دا ذکر کردا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ رب العالمین اس بندے دے سابقہ صغیرہ گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیندے نے۔ اگر جس بندے نو لیلۃ القدر مل جائے، جڑا بندہ آخری عشرے دے اندر تاک جڑیاں 5 راتاں نے 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں، جڑا بندہ انہاں 5 راتاں نو پا لیندا یقیناً وہ بندہ لیلۃ القدر نو پا لے گا۔ تو لیلۃ القدر نو جڑا بندہ پا لیندا ہے انہوں دعا کرنی کیڑی چاہیے؟ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی زوجہ نو فرمایا کہ اے میری بیوی اگر تو لیلۃ القدر نو پا لے، فرمایا اے دعا کثرت نال پڑھیا کر، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم اے اللہ انکا عفو تو معافی نو پسند کرنا ہے، تحب العفو فاعف عنی اللہ معاف کرنے نو پسند کرنا، اللہ مینوں بھی معاف کر دے۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہ رب العالمین سانو یہ دعا یاد کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام ماہ رمضان کے اندر بہت زیادہ صدقہ خیرات کر دے۔ حدیث پاک اندر موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ نبی پاک علیہ السلام ماہ رمضان دے اندر تیز ہوا دی طرح اللہ رب العالمین دے رستے دے اندر صدقہ خیرات کر دے۔ اے مہینہ جدی آمد ہے، اے سخاوت دا مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر کثرت نال سخاوت کرو، غرباء دے اندر اللہ دے دیتے ہوئے مال وچ انہاں دے خرچ کرو، روپے پیسہ خرچ کرو، جو اللہ رب العالمین نے دیگر اشیاء عطا کیتیاں نے وہ غرباء دے اندر تقسیم کرو۔ نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جدوں قرآن پاک دی اے آیت نازل ہوئی، چوتھے پارے دی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ جدوں یہ آیت نازل ہوئی کہ تواڈے وچ کوئی بھی ہرگز نیکی نو حاصل نہیں کر سکدا جب تک جیڑی انہوں چیز محبوب ہے، جیڑی چیز خود بندے نو پیاری لگ دی او چیز اللہ دے رستے دے اندر خرچ نہیں کر لیندا، اس وقت بندہ نیکی نو حاصل نہیں کر سکدا۔ جدوں اے آیت نازل ہوئی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے میرا کھجوراں دا باغ مینوں بہت بڑا پیارا لگدا ہے، مینوں بہت پسندیدہ ہے، جتنیاں بھی میریاں چیزاں نے جو اللہ نے مینوں مال عطا کیتا ہے، سارے مال دے وچ اے باغ جڑا مینوں بہت